بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کا ایک گولڈن کوٹ وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ دور خلافت عثمانیہ میں حکومت کا یہ کہنا تھا اور ان لوگوں نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا۔ آج بھی اگر آپ میں سے اگر کوئی لوگ ترکی گئے ہیں تو ان کے جو ایریاز کے اندر مسجد ہیں، ایک تو پبلکلی دیکھنے کے لیے ہیں، جو ان کے جو محلے کی مسجد جس کو کہا جاتا ہے، ان میں اگر آپ جائیں تو بچوں کے لیے کھیلنے کی تھوڑی سی مخصوص جگہ بنائی ہے۔ تصویر ایک آپ کو شو بھی ہو رہی ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی مساجد میں آپ کی نماز پڑھنے کے دوران آپ کے پیچھے اگر بچے کھیل نہیں رہے، مسجد میں آ نہیں رہے، تو پھر آپ بھول جائیے کہ آپ کی قوم کا مستقبل روشن ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا، مجھے اکثر کالز آتی ہیں والدین کی، پریشان والدین ہیں، پریشان حال والدین ہیں۔ کئی مائیں رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہم نے ان کو بہترین تعلیم دلوائی لیکن اس کے باوجود وہ یہاں تو آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں یا بری صحبت میں ملوث ہیں یا کچھ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل رہی ہے۔ تو اس کا کوئی حل بتائیے شاہ صاحب۔ اس کا حل تب ہونا تھا جب آپ نے اپنے گھر کو پہلی درسگاہ بنائی ہوتی۔ سب سے بہترین سکول، سب سے بہترین یونیورسٹی انسان کا گھر ہوتا ہے۔ میری جب ان بچوں سے کبھی آگے سے گفتگو ہو تو ان کا جواباً یہ کہنا ہوتا ہے کہ والدین ہمیں خود تو بہت سبق دیتے ہیں، نہ وہ کبھی مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئے، نہ کبھی قرآن کھولتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں، رمضان کی سحریاں اور افطاریاں تو ہم نے دیکھیں، جمعہ صرف مساجد میں جاتے اپنے والد کو تو دیکھا، عید کی نماز کی جلدی کرتے ہوئے اپنے والد کو تو دیکھا، جب سال بعد ہمیں جلدی اٹھانے کے لیے وہ اصرار کرتے ہیں تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا، لیکن پریکٹیکلی جو وہ ہم سے چاہ رہے ہیں خود ان کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ تو یاد رکھیے یہ دور بڑا خطرناک ہے۔ اس دور میں صرف اسکول اور یونیورسٹیز ہی انسان کی تعلیم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں ان کو سبق نہیں دیا، ان کو گھر میں اچھی تعلیم نہیں دی، تو یہ جو معاشرہ چل رہا ہے یہاں پہ بہت سے ایسے مائنڈ ہیں جو انسان کو برین واش کر رہے ہیں، انجیکٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں۔ تو پھر بچہ آگے سے بدتمیز ہو تو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، آپ لوگ رزاق نہیں ہیں، آپ لوگوں کی رزاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ لوگوں نے خود کو، اگر یہ میں خاص طور پہ والد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو صرف ایک روڈ مین بنا لیا ہے اور جو اصل ریئل مین ہونا چاہیے تھا اگر آپ وہ نہیں بنے اور خود کو ہی رزاق سمجھے بیٹھے ہیں تو پھر آپ بھول میں ہیں۔ آپ کی گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اندر صرف کھانے کا چولہا چلانا نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری اس قوم کی پرورش ہے جو آپ سے آپ کا ملک چاہتا ہے، آپ سے آپ کا اسلام چاہتا ہے۔ ہمیں صرف روزی روٹی کے چکر کا اپنے آپ کو جھانسا دے کے خود کو نوکریوں کا غلام نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں اصل میں اللہ کا بندہ بننا چاہیے، اور جب ہم اللہ کے واقعی بندے بن جائیں گے تو ہم اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کریں گے۔ جہاں بچوں کی خامیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں آج کل کے دور میں والدین کی بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ
اپنے بچوں کو جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسا رول ماڈل ان کو بن کے دکھائیں، کیونکہ روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ جیسی اولاد آپ چاہتے ہیں آپ خود پہ غور کریں کیا آپ ویسے ہیں، کیونکہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسی ہی اس کی اولاد بھی 99% ویسی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کی جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، جو دکھ درد ہیں ان کو دور فرمائے۔ میری یہ ادنا سی کاوش والدین کو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ میرے لیے بھی قابل احترام ہے، تو میں نے بڑے ڈھکے چھپے پیارے الفاظ کے اندر اس ٹاپک کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور آخر میں بچوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کیجئے، ان کا احترام کیجئے۔ اگر جنت ماں کے قدموں میں ہے تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی کہ دنیا کی بھی ہر ترقی، ہر نعمت والدین ہی کے قدموں میں ہے، ان کا احترام کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔